تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ اردو نیوز میگزین کے آغاز میں سنیے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں شامل آج کے موضوعات اس طرح ہیں: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دفاعی بل پر دستخط سے انکار، بغداد قتل عام میں ملوث بلیک واٹر اہلکاروں کو معاف کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی مذمت، وزیر اعظم کی حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی تو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا ہی کیوں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز کا عمران خان سے سوال، کابل گولہ باری میں افغان جمہوریت کو فروغ دینے والی آواز خاموش، اور پشپ کمل دہل نیپال کمیونسٹ پارٹی کے پرچنڈ دھڑے کے پارلیمانی لیڈر منتخب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $740 بلین کے دفاعی اخراجات کے اس بل پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے جسے اسی مہینے کانگریس نے زبردست اکثریت کے ساتھ منظوری دی تھی۔ بی بی سی میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کو بل کے ان التزامات پر اعتراض ہے جو افغانستان اور یورپ سے فوجیوں کے انخلاء اور کنفیڈریٹ رہنماؤں کے ناموں کو فوجی اڈوں سے ہٹانے کے عمل کو محدود کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ کانگریس سے منظور اس بل کو قانون میں تبدیلی کرنے کے لیے اب صدر کے دستخط کی ضرورت ہے۔ بی بی سی میں شائع رپورٹ کے مطابق کانگریس کے ارکان اس بل کو صدر کے دستخط کے بغیر قانون کی شکل دے سکتے ہیں اگر کانگریس کے ایوان زیریں اور ایوان بالا دونوں ایوانوں میں 2/3 ارکان کے ووٹ مل جائیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے تقریباً ایک سال میں تیار کیے جانے والے 4,500 صفحات پر مشتمل اس بل کو چین اور روس کے لیے ایک تحفے سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ایکٹ میں قومی سلامتی کے اہم اقدامات کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹ لیڈر اور ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ کے ویٹو کے اس فیصلے کو لاپرواہی بھرا ایک ایسا قدم قرار دیا ہے جس سے امریکی فوج کو نقصان پہنچتا ہے اور ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کے دفتر کا کہنا ہے کہ بغداد قتل عام میں ملوث ان 4 بلیک واٹر اہلکاروں کو معافی دینے کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ نہایت افسوسناک ہے، جن کی ادھندھن گولی باری میں 2007 میں درجن بھر عراقی شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ ہندوستان ٹائمز میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق جنیوا میں ایک بیان میں اقوام متحدہ کے حقوق انسانی دفتر کی ترجمان مارٹا ہرٹاڈور نے کہا، بلیک واٹر کے ان 4 اہلکاروں کو فرسٹ ڈگری کے قتل سمیت 12 برس سے لے کر عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن انہیں معافی دے دینا سزا سے بے خوف ہونے کو فروغ دینا اور ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مارٹا ہرٹاڈو نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزیوں کے شکار افراد کو بھی تدارک کا حق حاصل ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ مجرموں کو ان کے طرز عمل کی سنگینی کے حساب سے سزائیں دی جائے۔ اخبار لکھتا ہے کہ بغداد میں بلیک واٹر کے اہلکاروں کی گولہ باری سے شہریوں کی ہلاکت کے بعد کسی جنگی علاقے میں نجی سیکورٹی گارڈز کے استعمال کے حوالے سے دنیا بھر میں تنقید کی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے مجموعی طور پر 15 افراد کو معافی دی ہے جن کو 5 سال کی سزائیں دی گئی تھیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جب وہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے تو انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا ہی کیوں۔ روزنامہ ڈان میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کے مردان میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مہنگائی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ انتخابات سے پہلے وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس 200 زبردست افراد کی ٹیم ہے، تو وہ ٹیم اب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ ان کی کابینہ کے وزراء آپس میں میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں اور اپنی کرسیاں تبدیل کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں ملک میں بجلی کے مسائل، قرض، مالی خسارے اور دیگر چیلنجز کا علم نہیں تھا اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ چینی، گیہوں اور LNG کے گھپلے کس طرح کیے جاتے ہیں۔
مریم نواز نے مزید کہا کہ وزیر اعظم لوگوں سے ملازمت کے تعلق سے کیے گئے وعدے کی تکمیل کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اپنے دوستوں کو باہر سے لا کر نوکریاں دینے کے لیے تیار تھے۔ خیال رہے کہ مریم نواز کا یہ بیان وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کے ایک دن بعد آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی نئی حکومت کو بغیر کسی تیاری کے اقتدار میں نہیں آنا چاہیے۔ اخبار کے مطابق حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عوام کا خیال رکھنے کی وزیر اعظم کی تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے سیاسی مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے کی تیاری کے ساتھ اپنی بہن کو NRO دینے کی بھی مکمل تیاری تھی۔ ڈان میں شائع رپورٹ کے مطابق مہنگائی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت العلماء اسلام فے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ یہ نااہل حکومت اور حکمران ہیں، اور اب تو وزیر اعظم نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے پاس تو ٹیم ہی نہیں ہے کہ اچھی حکمرانی دکھا سکیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آج غریب آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے، اور یہ کہ جتنے دن یہ حکومت رہے گی ملک ڈوبتا چلا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پورے خطے میں تنہا ہو چکا ہے۔ چین اور سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہیں، اور جب سعودی عرب نے اپنے پیسے واپس مانگے تو چین سے بہت زیادہ شرح سود پر پاکستان کو قرض لینا پڑا۔ اخبار کے مطابق سربراہ JUIFA کا کہنا تھا کہ پوری قوت کے ساتھ اس سیلاب کو آگے بڑھانا ہے اور اسلام آباد جانا ہے، اور جب تک اس حکومت کا تختہ نہیں پلٹ جائے گا چین سے نہیں بیٹھا جائے گا۔ افغانستان کی دارالحکومت کابل میں بدھ کے روز افغان جمہوریت کو فروغ دینے والی ایک اور آواز خاموش ہو گئی۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یوسف رشید کو بدھ کی صبح نامعلوم بندوق برداروں نے اس وقت گولی مار دی جب وہ کابل میں واقع فری اینڈ فیئر الیکشن فورم آف افغانستان کے اپنے دفتر جا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن فورم آف افغانستان میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی خدمات انجام دینے والے تقریباً 45 برس کے یوسف رشید کو دہشت گردوں نے اپنا نشانہ بنایا ہے، جس میں ان کے ڈرائیور زخمی پائے گئے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس طرح کی ہلاکتوں کے لیے زیادہ تر واقعات کے لیے طالبان باغیوں کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات میں یہ رخنہ پہنچاتے ہیں اور تشدد سے کام لیتے ہیں۔ سینئر افغان عہدیدار نادر نادری نے کہا کہ یوسف رشید افغانستان میں جمہوریت کو فروغ دینے والے، دن رات لوگوں کی خدمت کرنے والے اور ایک نئے افغانستان کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوسف جیسے لوگوں کو نشانہ بنا کر ایک خوف کا ماحول پیدا کرنا دہشت گردوں کا مقصد ہے جو ملک میں ترقی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ واشنگٹن پوسٹ نے یوسف رشید کے دوست عبدالرؤف سکندری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان پر حملہ کرنے والے دہشت گرد تھے جو ہر اس شخص کو نشانہ بناتے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ کہ ان کا مقصد افغانستان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ پشپ کمل دہل وزیر اعظم KP شرما اولی کی جگہ نیپال کمیونسٹ پارٹی کے پرچنڈ دھڑے کے پارلیمانی لیڈر منتخب کر لیے گئے ہیں۔ روزنامہ ٹریبیون میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق پرچنڈ کی قیادت والے دھڑے کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں پارٹی کے سینئر لیڈر مادھو کمار نیپال نے پارلیمانی لیڈر کے انتخاب کے لیے نیپال کمیونسٹ پارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین پر پرچنڈ کے نام کی تجویز پیش کی تھی۔ خیال رہے کہ 68 برس کے KP شرما اولی اس سے پہلے منگل کے روز پرچنڈ دھڑے کی مرکزی کمیٹی کی میٹنگ میں پارٹی کے چیئرمین عہدے سے برطرف کر دیے گئے تھے، اور ایوان زیریں کو غیر قانونی طریقے سے تحلیل کرانے کے لیے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ روزنامہ ٹریبیون کے مطابق پرچنڈ نے کہا کہ تحلیل شدہ ایوان زیریں کی بحالی اور ایک نئی حکومت کی تشکیل ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ پرچنڈ کی زیر قیادت دھڑے کے لیڈروں نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ پارٹی میں 2/3 اکثریت رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں سرکاری طور پر منظوری دی جانی چاہیے۔ دوسری جانب نیپال کی عدالت عظمیٰ نے وزیر اعظم KP شرما اولی کے خلاف دائر تمام عرضیوں کو ایک 5 رکنی آئینی بینچ کے حوالے کر دیا ہے، جس پر جمعے سے سماعت شروع ہوگی۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اور لیجیے اب سنیے آج کی بات۔ سن 2020 آخری سانسیں لے رہا ہے۔ چند دنوں میں ہم 2021 کا سورج دیکھیں گے، جس کا پوری دنیا کو بڑی بے چینی سے انتظار ہے۔ کورونا کی وبا نے ہماری زندگی سے 1 سال جیسے چھین ہی لیا ہے۔
امید کیجیے کہ یہ دنیا اگلے برس خوشی کے گیت گائے، لیکن آگے کے سال جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے کیسے ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ پڑوسی ملک افغانستان جو ایک طویل عرصے سے تخریب و تشدد کا شکار ہے، وہاں کے حالات پر سلامتی امور کے ماہرین کو ایک بڑی فکر لاحق ہے، اور یہ بے وجہ نہیں۔ افغانستان میں جاری قتل و خون کے ذمہ دار طالبان اور امریکہ کے درمیان فروری سن 2020 میں دوحہ قطر میں جو امن معاہدہ ہوا ہے، اس کے مطابق جنوری 2021 یعنی بس اگلے مہینے تک افغانستان میں امریکہ اپنے فوجوں کی تعداد 4500 سے گھٹا کر 2500 کر دے گا۔ یہ ایک طرف۔ دوسری طرف حکومت افغانستان نے طالبان سے امن بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے 5000 طالبانی قیدیوں کو رہا بھی کر دیا ہے، جس میں 400 ایسے خطرناک طالبانی بھی شامل ہیں جن پر سنگین الزامات ہیں اور جن کی رہائی سے اول حکومت افغانستان کترا رہی تھی۔ ایسی رپورٹیں پہلے ہی آ چکی ہیں کہ رہا کیے گئے طالبان نے افغانستان میں اپنی تخریبی سرگرمیاں تیز تر کر دی ہیں۔ طالبان کے علاوہ افغانستان میں پچھلے 4-5 برسوں میں ایک نئی انتہا پسند جماعت کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہے داعش خراسان یا ISKP۔ یہ گروپ داعش کی ہی ایک شاخ ہے جس کی تنظیمی حیثیت بہت واضح نہیں ہے، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ داعش کے زوال کے بعد اس کے باقی ماندہ انتہا پسندوں نے صوبہ خراسان میں ایک نئے گروہ کی شکل اختیار کر لی۔ داعش خراسان کے بارے میں اقوام عالم کو شاید زیادہ نہیں معلوم، کیونکہ اس کی تشکیل عراق اور سیریا میں داعش کے زوال کے بعد ہوئی ہے، اور اس کے پنپنے کا علاقہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا کوریڈور ہے، اور ظاہر ہے کہ اسے محض ایک اتفاق نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا ایک ثبوت اس سال اپریل میں دنیا کے سامنے آ گیا، جو کہ بہت پختہ تھا، جب افغانستان کی قومی سلامتی کے محکمے نے داعش کے خود ساختہ اعلیٰ کمانڈر منیب کو گرفتار کیا، جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اور دہشت گرد گروہوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا۔ اس نے داعش خراسان اور ISI کے ساتھ مل کر کام کرنے کا راز فاش کیا۔ داعش کے بڑھتے ہوئے اثرات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ طالبان کے غیر مطمئن انتہا پسند بھی اس میں ہی شامل ہو رہے ہیں، اور اس کے خطرناک عزائم کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حالیہ دنوں میں افغانستان میں کئی حملوں میں اس کا براہ راست ہاتھ رہا ہے۔ سب سے حالیہ واقعہ جلال آباد میں اس ماہ کی 10 دسمبر کو یعنی کوئی 2 ہفتے پہلے پیش آیا، جب ریڈیو اور ٹی وی کی مشہور خاتون صحافی ملالالئی مایون کو داعش کے دہشت گردوں نے ہلاک کر دیا۔ جلال آباد جیل کے حملہ آوروں نے جو ویڈیو جاری کیا وہ دری یا پشتون زبان میں نہیں بلکہ اردو میں تھا۔ اردو پاکستان کے علاوہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے خطے کی زبان ہے۔ جموں کشمیر کی تو یہ سرکاری زبان بھی ہے، اور ریاست جموں کشمیر تاحال پاکستان اور اس کی پشت پناہی پر چل رہی سبھی دہشت گرد تنظیموں کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ ISKP نے بھارتی علاقوں میں اپنے اثرات بڑھانے کے لیے فروری سن 2020 سے صوت الہند نامی ایک رسالہ بھی نکالنا شروع کر دیا ہے، جو اردو، ہندی اور بنگلہ میں اپنی جہادی سرگرمیوں کی تشہیر کر رہا ہے۔ اس کے ایک شمارے میں غزوہ ہند کی تیاری کے زیر عنوان کشمیر میں بھارت کے خلاف جدوجہد کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ وہ 3 زبانیں ہیں جنہیں بھارت کی بہت بڑی آبادی جانتی ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ مستقبل میں بھارت میں اپنی سرگرمیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر افغانستان میں امن کے نام پر طالبان کو دوبارہ کھل کھیلنے کا موقع مل گیا تو پھر ہندوستان کو اپنی سلامتی پر نئے سرے سے غور کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ طالبان کو بھارت کے خلاف استعمال کرے۔ سلامتی ماہرین و مبصرین نے پہلے ہی انتباہ دے دیا ہے کہ امریکہ طالبان معاہدے کے بعد پاکستان میں سرگرم انتہا پسند تنظیموں مثلا لشکر طیبہ، جیش محمد، طالبان اور حقانی نیٹ ورک نے افغانستان میں بھارت کے مفادات کے خلاف مل کر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کے لیے یہ بھی بہت آسان ہوگا کہ داعش خراسان کو بھارت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے وہ کشمیر کے مسئلے کو ملت اسلامی کا وسیع مسئلہ بنا کر پیش کرے، جس پر وہ داعش اور لشکر طیبہ دونوں کو یکجا کر سکتا ہے۔ چنانچہ طالبان اور امریکہ کے معاہدے کو محض افغانستان میں قیام امن کی کوشش کے طور پر دیکھنا پوری طرح صحیح نہیں ہوگا۔ اردو نیوز میگزین میں ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی یہ اردو سروس ہے۔ اردو نیوز میگزین میں آئیے اب سنتے ہیں خبرنامہ۔ اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नजरियात आत्मनिर्भर भारत का लब्बे लुबाब हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के शाहराहों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। वजीर आजम कल पीएम किसान स्कीम के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम रियासतों में माइग्रेंट कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी अफसर मुकर्रर करेगी और मुल्क में कोविड-19 से रूह बसहत होने वालों की शरह बेहतर होकर 95.75% हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का लब्बे लुबाब है और यही रास्ता दुनिया और भारत की फलाह बहबूद का रास्ता है। उन्होंने ये बात शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से वर्चुअल तरीके पर खिताब करते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि गुरुदेव चाहते थे कि भारत की बेहतरीन चीजों से दुनिया फायदा उठाए और दुनिया की अच्छी चीजों से भारत को सीखना चाहिए। वजीर आजम, जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, कहा कि भारत विश्व भारती से निकलने वाले पैगाम को पूरी दुनिया में फैला रहा है। वजीर आजम ने कहा कि विश्व भारती ने हमें सिखाया है कि कुदरत के साथ किस तरह जिएं और सीखें। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का वाहिद बड़ा मुल्क है जो पेरिस समझौते के तहत तय किए गए माहौलियाती निशानों के उसूल के लिए सही समत में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पुरजोर अल्फाज में कहा कि बैनुल-अक़वामी शमसी अलायंस के तवस्सुत से भारत माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुनिया में पेश है। बंगाल में भक्ति तहरीक के विरसे का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भक्ति और आज़ादी की तहरीक के साथ साथ गुरुदेव टैगोर की विश्व भारती ने भारत की जानकारी और इल्म को एक नई तवानाई बख्शी है। वजीर आजम ने आत्मनिर्भर भारत की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के तलबा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किस तरह मकामी कारीगरों और दस्तकारों की उनकी मसनूआत के फरोख्त में मदद कर सकते हैं और इस तरह वोकल फॉर लोकल का मकसद हासिल हो सकेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत माली फवाइद की अगली किस्त जारी करेंगे। वजीर आजम एक बटन दबाकर 9 करोड़ से ज्यादा फैज हासिल करने वाले किसान कुनबों के लिए 18,000 करोड़ रुपए मुंतकिल करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर कुछ रियासतों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। ये किसान पीएम किसान और किसानों की बहबूद के लिए हुकूमत के जरिए किए गए दीगर इक़दामात से मुतालिक अपने तजुर्बात के बारे में बताएंगे। इस मौके पर ज़राअत के मरकजी वजीर भी मौजूद होंगे। पीएम किसान स्कीम के तहत छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों को 6,000 रुपए सालाना का माली फायदा पहुंचाया जाता है, जो 2,000 रुपए की 4 माह की 3 किस्तों में 1 साल में अदा किए जाते हैं। ये फंड फैज पाने वालों के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल किया जाता है। इस तकरीब के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश सुशासन दिवस यानी अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद अच्छी हुक्मरानी, रहन सहन में आसानी और शफाफियत को फरोग देने की गरज से बहुत से इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी हुक्मरानी और शफाफियत के लिए डीबीटी एक अहम स्कीम है। वजीर मौसूफ ने कहा कि वो वक्त भी था कि जब हुकूमत की जानिब से दिए गए 100 रुपए में से सिर्फ 15 रुपए ही गाँव तक पहुँचते थे, लेकिन मोदी हुकूमत डीबीटी के जरिए पूरे 100 रुपए बराह रास्त लोगों तक पहुँचा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ज़राअत के सेक्टर को मुस्तहकम करने की पाबंद है। उन्होंने कहा कि देही भारत की गैर सरकारी तंजीमों की कॉन्फेडरेशन के नुमाइंदों ने उनसे मुलाकात की और हाल ही में मरकजी हुकूमत की तरफ से मंजूर किए गए 3 ज़रई कावानीन की हिमायत में 1 लाख गाँव से हासिल किए गए 3,13,363 लोगों के दस्तखत सौंपे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोस्ट मैट्रिक वजीफों से दर्ज फहरिस्त कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को और ज्यादा तालीमी सहूलियात हासिल हो सकेंगी। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों को मुनासिब खर्च पर आला मेयारी तालीम मुहैया कराना हमारी सरकार के अहम शोबों में से एक है, जिस पर ज्यादा तवज्जो मरकूज की जा रही है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर
नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाहराहों के 18 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस वर्चुअल तकरीब में राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और रियासत से दूसरे मरकजी वजीरों ने शिरकत की। हमारे नामानिगार का कहना है कि 8,341 करोड़ रुपए की मालियत के इन सड़क प्रोजेक्टों की लंबाई लगभग 1,127 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश हुकूमत रियासत के माइग्रेंट मजदूरों की सलामती और फलाह बहबूद की गरज से मुख्तलिफ रियासतों में खुसूसी ओहदेदार मुकर्रर करेगी। इन ओहदेदारों को शुरू में मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में मुतय्यन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए मखसूस ऐसे ओहदेदारों का तकर्रुर करने वाले मुल्क की पहली रियासत होगी। ये ओहदेदार उत्तर प्रदेश के माइग्रेंट कारकुनों की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाएंगे और अगर ये कारकुन किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करते रहे तो ये ओहदेदार मकामी इंतजामिया के ताउन से इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश ऐसी रियासतें हैं जहां के कारकुन सबसे ज्यादा तादाद में दूसरी रियासतों में काम कर रही हैं। ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 3 तरक्की पसंद ज़रई क़वानीन मुल्क में अच्छी हुक्मरानी की अहम अलामत हैं। बेहतर जिंदगी के 196 ज़रई मराकिज़ का आगाज करते हुए जो 9 रियासतों में काम करेंगे, उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में इस्लाहात से शफाफियत में मदद मिलेगी और इंस्पेक्टर राज का खात्मा होगा। जनाब तोमर ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों तक को फायदा होगा जो अब पहले से तयशुदा कीमत पर अपनी पैदावार बेच सकते हैं। वजीर ज़राअत ने कहा कि मरकज मुल्क में किसानों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ज़राअत समेत किसी भी सेक्टर में तेजी लाने के लिए प्राइवेट सरमायाकारी एक अहम उनसुर होगी। जनाब तोमर ने कहा कि हुकूमत ने ज़रई बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया है जो मुल्क के दूर दराज इलाकों तक में खुराक की डिब्बाबंदी के यूनिट कायम करने में सहूलत पैदा करेगा। किसानों की पैदावारी तंजीमों FPOs के बारे में उन्होंने कहा कि मरकज ने मुल्क में 10,000 FPOs कायम करने के लिए 6,850 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। जनाब तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और कर्नाटक में शुरू किए गए बेहतर जिंदगी वाले 196 ज़रई मराकिज़ इन रियासतों में FPOs के साथ किसानों की बहबूद के लिए भी काम करेंगे। बीजेपी ने ज़रई क़वानीन के बारे में कांग्रेस के रहनुमाओं के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मिलने पर कांग्रेस पार्टी की शदीद नुक्ताचीनी की है। पार्टी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने ऑल इंडिया रेडियो को बताया कि ये क़वानीन किसानों के मफाद में हैं। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि असल अपोजिशन पार्टी को इस मामले पर सियासत करना बंद कर देना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस के एक वफ़द ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया से मुलाकात की। जनाब गांधी ने नामानिगारों से कहा कि एहतजाज करने वाले किसान तब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे जब तक कि ज़रई कानून मनसूख नहीं कर दिए जाते। कांग्रेस के रहनुमा राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जनूबी एशिया के इंसानी हकूक से मुतालिक ग्रुपों की तंजीम साउथ एशिया कलेक्टिव ने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, खासतौर पर नाबालिग लड़कियों का जबरदस्ती मजहब तब्दील कराने की बिना पर पाकिस्तान पर शदीद नुक्ताचीनी की है। उसका कहना है कि बेबाकी के साथ मजहब तब्दील कराया जा रहा है। उसने मांग की है कि अक़लियतों पर हमलों की रोकथाम की जानी चाहिए। साउथ एशिया कलेक्टिव ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये मांग भी की है कि पाकिस्तान को इन जालिमाना क़वानीन के जरिए जो सिविल आज़ादी को महदूद करते हैं, शहरियों की जिंदगियों पर हमलों की रोकथाम करनी चाहिए। इंसानी हकूक़ की इस तंजीम ने कहा है कि अक़लियती अफराद को जबरन क़ैद कर दिया जाता है, गैर कानूनी कैद में रखा जाता है, कुछ मामलात में तो उन्हें कत्ल तक कर दिया जाता है। उसने मजीद कहा है कि सिर्फ 2019 में ही लड़कियों के जबरन तब्दीली मजहब और जबरदस्ती शादी के 1000 से ज्यादा वाक़यात पेश आए। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नजरियात आत्मनिर्भर भारत का लब्बे लुबाब हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के शाहराहों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। वज़ीर आज़म कल PM किसान स्कीम के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुंतकिल करेंगे।
اور اتر پردیش سرکار تمام ریاستوں میں مائیگرینٹ کارکنوں کی فلاح بہبود کے لیے خصوصی افسر مقرر کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اس خبر نامے کے ساتھ ہی آج کا اردو نیوز میگزین کا یہ شمارہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔